السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے باپ نے گھر سے بھاگ کر اپنی پسند کی شادی کی، لیکن اسے بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس طرح درندوں کے سامنے کچھ پیسوں کے لیے پھینک دیا اور کس طرح اسے تباہی بننے پر مجبور کر دیا، یہ جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی۔ میرے والد صاحب ایک نہایت شریف اور با اثر گھرانے کے فرد تھے۔ کسی وجہ سے اپنے والد سے جھگڑا ہوا تو گھر چھوڑ دیا۔ ضدی اتنے تھے کہ پھر رابطہ نہ کیا۔ میرے دادا نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران میرے والد نے میری ماں سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ غالباً والد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر میری وجہ سے میری ماں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اور میری ماں کی وجہ سے واپس اپنے خاندان میں نہیں جا سکتے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو ایک دوسرے سے ناخوش پایا۔ بچپن کی باتیں اتنی یاد تو نہیں، تھوڑا بہت جو یاد ہے اس کے مطابق میری ماں میرے باپ سے لڑتی رہتی تھی۔ میرے والد ایک پڑھے لکھے، خوبصورت اور نفیس انسان تھے، غالباً کسی کالج میں پروفیسر تھے، جبکہ میری ماں ایک جاہل اور بدصورت سی عورت تھی۔ پھر بھی والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح نباہ ہو جائے، جبکہ میری ماں ہر وقت میکے کو یاد کرتی تھی کہ وہاں اس کو بہت آزادی تھی۔ شاید ان کی یہی ناخوشی کی وجہ تھی کہ میرے والد صاحب جو وزردار انسان تھے اس پر پابندیاں لگاتے تھے۔ میری والدہ کبھی اپنے میکے نہیں گئی تھی اور نہ ہی کوئی وہاں سے ان سے ملنے آتا تھا۔ جب میں 13 سال کی ہو گئی تو میری ماں نے میکے سے رابطہ کیا۔ ان کو کافی خطوط لکھنے پر ان کا ماموں زاد ملنے کے لیے آ گیا۔ اپنے ماموں کو دیکھ کر ایک دفعہ تو میں گھبرا گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک انتہائی موٹا اور بدہیت انسان تھا، چہرے پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا اور بات چیت سے اجڑ پن نمایاں تھا۔ میری والدہ نے اس کا نام انور بتایا۔ والد کو اس کا آنا بہت ناگوار گزرا۔ وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور جاتے جاتے والدہ کو کہہ گئے، جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ یہاں نظر نہ آئے۔ میری والدہ نے والد کے جاتے ہی اس کی آؤ بھگت شروع کر دی۔ انور بھی والدہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر جیسے وہ شخص اچانک آیا تھا ویسے ہی گھر سے اچانک چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم میری ماں اور اس میں کیا بات چیت ہوئی، مگر اگلے ہی روز سے اس نے میرے باپ سے شدید جھگڑا شروع کر دیا اور ہر وقت طلاق کا مطالبہ کرنے لگ گئی۔ میری ماں اب میرے سامنے میرے باپ کو کوسنے دیتی کہ اس نے میری آزادی سلب کر کے زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، اب وہ اس مزید جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ والد نے والدہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ اس پر ابو نے کہا، تمہیں طلاق اس صورت میں دوں گا کہ بچے اپنے پاس رکھوں گا۔ ماں کو میرے بھائی کی ذرا بھر پرواہ نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی ہر وقت بیمار رہتا تھا اور ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا تھا، جبکہ ماں اسے دھتکارتی رہتی تھی۔ لیکن میری ماں مجھے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ ماں کو شاید اس بات کا اندازہ تھا میں ہرگز ان کے ساتھ نہ جاؤں گی، اس لیے چوری چھپے انور کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور ایک رات سب کو نشہ آور دودھ پلا دیا۔ نیم مدہوشی میں مجھے جتنا یاد پڑتا ہے، رات کو ماں نے انور کے ساتھ مل کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو میں ماں کے میکے میں تھی۔ عجیب سی جگہ اور نہایت گندا سا گھر تھا جو ایک تنگ و تاریک گلی میں تھا، جس میں انور کی طرح اور بھی بہت ساری عورتیں، مرد اور بچے موجود تھے۔ میں گھبرا کر رونے لگ گئی۔ ابو بہت یاد آ رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا تو انور نے مجھے بری طرح مارا اور دھمکی دی کہ اب آواز نکالی تو میں تمہارے بھائی کا گلا گھونٹ دوں گا۔ یہی نہیں، اس نے اس کمزور سے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا جس سے وہ معصوم بے ہوش ہو گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، اس لیے اس کی خاطر چپ چاپ ہو گئی۔ مجھے سخت حیرت تھی کہ میری ماں دور بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میری عمر اس وقت کوئی 13-14 سال ہوگی۔ بہرحال اندازہ ہو گیا ماں کا تعلق کس کماش کے خاندان سے تھا۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں سے دھندا کرواتے اور ان کی کمائی پر عیش کیا کرتے تھے۔ میں اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے
اس کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی، اس لیے میری سخت حفاظت کی جاتی تھی۔ ماں نے مجھے انور کے حوالے کر دیا تھا اور خود چرس کا نشہ کر کے پڑی رہتی تھی۔ انور مجھے ہر طرح کے لوگوں کے پاس لے جاتا اور میری کمائی پر عیش کیا کرتا تھا۔ میری کمزوری میرا بھائی اس کے پاس تھا، جس کی وجہ سے مجھے بلیک میل کیا جاتا تھا۔ میں جانتی تھی اگر میں بھاگی تو میرے بھائی کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ویسے بھی پولیس اور دیگر بااثر افراد سے تعلقات تھے۔ ایسے حالات میں مجھے کسی سے مدد کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے والد نے میری مدد کیوں نہ کی، وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے کیوں نہ آئے۔ میں اس زندگی سے سخت نفرت کرتی تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے اس زندگی سے نجات دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہوا یوں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے صندوق سے کپڑے نکالنے کو کہا۔ میں نے صندوق کھولا تو اس میں پرانی البم پڑی ہوئی تھی جس میں میرے باپ کی تصویر تھی۔ میں نے وہ تصویر نکال چھپا لی اور باتھ روم میں جا کر اس تصویر کو دیکھا۔ دیر تک روتی رہی۔ میرے آنسوؤں سے وہ تصویر بھیگ گئی۔ تصویر کے بھیگنے سے اس پر لکھا ہوا ایک ٹیلی فون نمبر واضح ہو گیا جس کی سیاہی مٹ چکی تھی، لیکن قلم کے دباؤ سے پڑھنے والے نشان ابھی تک باقی تھے۔ میں نے وہ نمبر یاد کر لیا اور اپنے والد کی تصویر چھپا دی۔ اب میں اس کے انتظار میں رہنے لگی کہ اس نمبر پر کال کروں گی اور دیکھوں گی کس کا نمبر ہے۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ مجید ایک بندے کو لے کر آیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میرے پاس آتے ہی وہ سو گیا۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف کسی بوڑھی خاتون نے کال ریسیو کی۔ میں نے اپنے باپ کا نام لے کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ جس کا نام لے رہی ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے بتایا وہ میرے بابا ہیں۔ اتنے میں اس خاتون کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے فون کسی آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا، بیٹا آپ کس جگہ ہو؟ مجھے اس جگہ کے بارے میں جتنا پتہ تھا معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ اس نے ہدایت کی، یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے آپ لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا اگر صبح میں بات انور کو پتہ چل گئی تو میرا کیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگ گیا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو انور اور میری ماں کی گھبرائی ہوئی صورتیں نظر آ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے پیچھے دروازے سے نکلنے کو کہا۔ جیسے ہی ہم پچھلے دروازے پر پہنچے تو گلی میں پولیس کی گاڑیاں نظر آ گئیں۔ ہم واپس پلٹتے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کے سپاہی ہمارے سر پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً انور اور میری ماں کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں ایک تھانے میں لے جایا گیا۔ وہاں پر ایک بزرگ خاتون اور ایک انتہائی باروب شخصیت کے مالک انسان موجود تھے۔ چہرے سے اپنے بابا کی شباہت نظر آ گئی۔ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ خاتون نے فوراً اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ تھانے دار اور دیگر سرکاری احکام ان سے کافی مرعوب نظر آ رہے تھے۔ فوراً ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ لوگ ہمیں ایک عالیشان حویلی میں لے آئے۔ حویلے کی در و دیوار پر میری بابا کی جوانی کی تصاویر آویزاں تھیں۔ بہرحال ہم بہن بھائی کو اپنے دادا کے گھر امان مل گئی۔ دوران تفتیش انور اور میری ماں نے دل خراش انکشاف کیا کہ اس رات جب مجھے اغوا کیا گیا تو دونوں نے مل کر میرے نیک صفت بابا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میرے دادا نے ان پر کیس کر دیا اور دونوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اس واقعے کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ میری شادی اپنے بابا کے خاندان میں ہو گئی اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، مگر ایک خلش اب بھی باقی ہے کہ میری ماں نے یہ سب کیوں کیا۔ میرے باپ کی غلطی یہ تھی کہ وہ ایک شریف آدمی تھے اور میری ماں کے چنگل میں پھنس کر اپنی ساری زندگی ہم دونوں بچوں کی وجہ سے تکلیف میں گزار دی۔ ایک اچھے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر برائی کی دلدل میں پھنسنے کی اتنی کشش میں میری ماں کیوں تھی؟ اپنی اولاد کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ شاید سچ ہے انسان اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا اور جہاں کا خمیر ہوتا ہے اسے وہیں سکون ملتا ہے، اور برا کرنے والے کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ کاش میرے ابو نے اپنا گھر نہ چھوڑا ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی کو ایسی ماں نہ دے جو خود اپنی ہاتھوں اپنی بیٹی اپنے جگر کے ٹکڑے کو روز اس طرح درندوں کے سامنے پھینکے، صرف اور صرف اپنی عیاشی کرنے کے لیے۔ وہاں صرف میں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری لڑکیاں آتی تھیں جو کسی نہ کسی مجبوری کا بتا کر یہ گناہ کرتی تھیں، لیکن میں کہتی ہوں انسان کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، اگر کوئی اسے بلیک میل نہیں کر رہا تو جیسے میری ماں نے کیا تو ایسے گناہ سے بچ جائیں۔ محنت مزدوری کر کے
پیٹ پال پوس لیں۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں آج آپ کسی کی بیٹے کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ایک نہ ایک دن یہ قرض چکانا ہی پڑتا ہے۔ دوستوں کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔